تو میں نے بتایا کہ معراج کے سفر میں نبی علیہ السلام کے دو ہم سفر تھے، ایک جناب جبریل علیہ السلام اور دوسرا براق آپ کا ہم سفر تھا۔ یہ تین کٹھے سفر پر شروع ہوئے۔ مکہ شریف سے مسجد حرام سے سفر شروع کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی سے دوسرا سفر شروع کیا تو چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے؟ عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچے۔ یہ تین لوگ کٹھے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جناب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آپ کی سواری براق تھی جس پر سوار ہیں، اور تیسرا ہم سفر آپ کا وہ جناب جبریل۔ یہ تینوں کٹھے جا رہے تھے، لیکن علماء نے لکھا کہ اس سفر میں تین لوگ چلنے شروع ہوئے، چلتے 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 سفر اتنا بڑا، اتنا لمبا، اتنا بلند اور اتنا وسیع سفر ہے کہ اس ایک شخص نے اپنے دونوں ہم سفر ساتھیوں کو تھکا دیا۔ سدرہ پر جا کے دونوں تھک گئے، سدرہ پر جا کے دونوں۔ براق نے کہا جی بس بس، میری ڈیوٹی یہاں تک تھی، میں نے آپ کو یہاں تک بس لانا تھا، یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا، اب آگے اگر سفر ہے تو پھر آپ کا الگ انتظام ہوگا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا محبوب پاک مجھے بھی یہیں تک آنے کی اجازت ہے۔ میں وہاں سے چلا اور میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، سدرہ تک میں جا سکتا تھا، بس سدرہ آ گیا، اب اس سے آگے میرا بھی جانا نہیں ہوگا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارسی زبان میں شعر کہا ہے کہ جبریل نے اس وقت یہ کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر کو پرواز کرنے کی کوشش کروں گا، رب ذوالجلال کے انوارات اور تجلیات مجھے جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، بس یہاں تک میں نے آنا تھا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے علماء نے یہ لفظ لکھا اعیاہما، ساتوں آسمانوں پر سفر ہوتا رہا، اور یہ پیغمبر آپ کا استقبال کرتے کرتے جب آپ سدرہ تک پہنچے، ابھی سفر باقی ہے اور دونوں ہم سفر تھک گئے ہیں، دونوں ہم سفر تھک گئے۔ اب آگے آپ نے جانا ہے، آگے کیسے جانا ہے؟ احادیث میں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب اور اوپر آؤ۔ جی کیسے؟ تو اوپر سے اللہ جل جلالہ نے اوپر سے ایک رف کو نیچے لٹکایا، عربی میں اس کو کہتے ہیں رف۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں لفٹ۔ کیا؟ اوپر سے اللہ نے نیچے لٹکا دی، جی اس پہ بیٹھ جاؤ۔ الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کے درجات، ان کی خدمات
اس حوالے سے آپ کے سامنے سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ اب تک جو باتیں ہم نے عرض کر لی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ صدیق کس کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بیان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق اکبر کیوں ہے، آپ کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی بہت سی آیات کا حوالہ دے کر ہم نے یہ تفصیل عرض کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار میں ان کی کتنی بلند شان، کتنا بلند مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ تیسرا نمبر کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اس حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی متعدد آیات کا تذکرہ کیا۔ اسی عنوان پر ایک دو باتیں مزید عرض کرنی ہیں، اس کے بعد پھر ہم نے اگلا عنوان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام ہے، حضور کے ہاں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے، اس کے بعد اہل بیت رسول، خاندان رسول کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ مقام ہے، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ 1500 سالہ جو امت مسلمہ کا دور ہے، ہر زمانہ، ہر صدی، ہر قرن، ہر علاقہ، ہر خطہ، ہر مسلک، ہر قوم مسلمان برادری کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ ہم نے سلسلہ وار باتیں عرض کرنی ہے۔ یہ جو ہم تیسرے نمبر پہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا بلند مرتبہ اور مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کی کتنی شان ہے، اللہ کے دربار میں ان کا کتنا تقرب ہے، اللہ کے وہ کتنے قریب ہے، اس پر دو باتیں مزید عرض کر کے پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ واقعہ معراج مشہور واقعہ، بلکہ بہت سے سیرت لکھنے والے واقعہ معراج کو رجب کے مہینے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کو معراج کا مہینہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر معراج کی رات بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رات معراج کی اسی
مہینے میں آتی ہے، پھر اس پر لوگ معراج کی رات مناتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا، آسمانوں کی سیر کی۔ لیکن کیا وہ معراج رجب میں ہے یا رجب ہی کی کسی رات میں ہے، فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ عوام کے ذہن میں اس مہینے کو معراج کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک رات آتی ہے جو معراج کی رات ہے۔ خیر، عظیم الشان معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ جو سفر معراج ہے، اس سفر کے 3 حصے ہیں، 3 الگ الگ اس کے حصے ہیں۔ اس سفر مبارک کا ایک حصہ ہے جس کو آپ زمینی سفر کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے جس کو اسراء کہا ہے۔ اسراء کا معنی زمین کا سفر، زمینی سفر، سیر کرنا۔ وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت اللہ شریف سے سفر شروع فرمایا آپ نے، اور یہ آپ کا سفر مختتم ہوا بیت المقدس شریف پر جا کے۔ یہ زمینی سفر ہے۔ واقعہ معراج کا ایک چیپٹر، ایک حصہ یہ ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رب ذوالجلال نے سفر کے اس حصے کو 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان فرمایا، جس میں اللہ فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ مسجد حرام سے اللہ نے سیر شروع کروائی، اپنے بندے کو لے گیا۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ سفر کا ایک حصہ ہے۔ مسجد اقصی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ جمیع انبیاء کو اللہ جل جلالہ نے وہاں مسجد اقصی میں پہنچا دیا۔ سارے نبی جمع ہوئے اور تمام پیغمبروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں حضور کے پیچھے وہاں نماز ادا کی۔ یہ سفر کا ایک حصہ ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کا دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ مسجد اقصی سے لے کر سدرہ تک۔ یہ سدرہ کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے جو 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی بابرکت مقام ہے۔ وہ ایک منتہا ہے۔ منتہا کا مطلب ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک بارڈر ہے۔ نیچے والے فرشتے جو ہیں، زمین کے فرشتے، یا پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، ان آسمانوں کے فرشتے جب پرواز کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں تو وہ سدرہ تک جاتے ہیں، وہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ ان کی حد بندی ہے۔ اور اس سے اوپر جو اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہیں، سدرہ سے اوپر، وہ مقام شریف الاقلام ایک مقام ہے، وہاں فرشتے ہیں۔ پھر اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے،
اور جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، حملۃ العرش، جیسے قرآن پاک میں الذین یحملون العرش، عرش کو اٹھانے والے، اور ایک ہیں حافین علی العرش، عرش کو گھیرے ہوئے فرشتے۔ تو وہ فرشتے جب اللہ کا کوئی امر، کوئی حکم لے کر نیچے اترتے ہیں تو وہ سدرہ تک آتے ہیں، وہ سدرہ سے نیچے نہیں آتے، نیچے والے سدرہ کے اوپر نہیں جاتے، سدرہ پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، اوپر والوں کی انتہا ہے یہ اترتے ہوئے، اور نیچے والوں کی یہ انتہا ہے اوپر چڑھتے ہوئے۔ یہاں پر اوپر والے فرشتے نیچے والے فرشتے کو اللہ جل جلالہ کے احکامات سپرد کر دیتے ہیں، یہ یہاں سے اس امانت کو وصول کر کے پھر نیچے جو بھی ان کے لیے ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق آگے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں سے ہوتا ہوا، ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا سدرۃ المنتہا تک آپ چلے گئے۔ یہ جو سفر کے دو حصے ہیں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، ایک حصہ، اور دوسرا حصہ عند سدرۃ المنتہا۔ یہ 27ویں پارے میں اللہ نے سورۃ النجم میں اس دوسرے حصے کو بیان فرمایا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک آپ تشریف لے گئے۔ ان دونوں سفروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر تھے دو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرہ۔ ان دونوں سفروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر کتنے تھے؟ دو ہم سفر تھے۔ ایک تو آپ کا ہم سفر ہے سید الملائکہ جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتوں کا سردار، یہ اس سفر میں حضور کے ساتھ اقصیٰ تک بھی ساتھ، اقصیٰ سے اوپر بھی ساتھ۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سفر ہے براق، جس پر حضور سوار تھے، حضور کی سواری، وہ بھی آپ کے ساتھ، وہ تو آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ تو براق اور جبریل یہ دونوں حضور کے کیا ہیں؟ ہم سفر۔ ان کا سفر یہاں سے شروع ہوا مسجد حرام سے، زمینی سفر کرتے کرتے مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور وہاں سے پرواز کرتے ہیں، اور ساتوں آسمانوں سے ہوتے سدرہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں دو باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر دیتا ہوں، وہ معراج کے عنوان کے حوالے سے۔ بات تو میں نے ایک اور عرض کرنی ہے جو میرے پچھلے مضمون کے ساتھ بات جڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں معراج کے حوالے سے دو باتیں چھوٹی چھوٹی۔ ایک بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا نام ہے براق۔ کیا نام ہے؟ براق۔ اور براق جو ہے یہ لفظ نکلا ہے برق سے، تین لفظ ہیں، یہ سے حرفی ہے، تین لفظ، تین حرف، لفظ نہیں بولنا چاہیے مجھے، تین حرف ہے، بے رے قاف، برق۔ ایک لفظ بیچ میں زائد لگا دیا تو برق سے بن گیا
براق۔ برق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے برق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ اب بجلیاں دو ہیں، ایک یہ بجلی ہے جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تھا اس وقت یہ والی بجلی تو ابھی وجود میں آئی نہیں تھی، تو قرآن پاک نے جس کو برق کہا ہے وہ یہ والی بجلی مراد نہیں ہے۔ وہ بجلی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بادل گرجتے ہیں، کڑکتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ بادلوں کی گرج کے اندر ایک چمک ہوتی ہے، وہ ہم کہتے ہیں بجلی چمک رہی ہے۔ آسمانی بجلی جب چمکتی ہے تو قرآن پاک نے اس روشنی جو بادلوں کے رگڑ سے یا بادلوں کے ٹکرانے سے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے برق، بجلی۔ توجہ ہے؟ میں واقعہ معراج کی آپ کو روح سمجھانے لگا ہوں۔ اس کو کیا کہا قرآن نے؟ برق۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو قرآن نے برق کہا ہے اس کی رفتار کتنی ہے؟ اس کی رفتار کتنی ہے؟ یہ جو آپ کی برق ہے نا، ہماری یہ بجلی جو گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، اس کی رفتار اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ 2 منٹ کے اندر اندر یہ پورے کرۂ ارض کا سفر کر سکتی ہے، یہ جو بجلی ہمارے استعمال میں ہے۔ یعنی آپ یہاں پر ایک بٹن لگا دیں بلب جلانے والا، اور تار پورے کرۂ ارض سے گھما کر آپ لیں اور اس کے ساتھ یہاں پر بلب لگا دیں، تو آپ بٹن دبائیں گے تو ٹھیک 2 منٹ کے بعد یہ بلب کیا ہو جائے گا؟ روشن ہو جائے گا۔ یہ انسانی بجلی جو ہے اس کی اتنی رفتار ہے۔ یہ میں ایک موٹا سا اندازہ کہہ رہا ہوں، 2 منٹ۔ شاید موجودہ محققین اس سے بھی اختلاف کریں کہ 2 آپ نے زیادہ کہا ہے، اس سے بھی جلدی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ زمینی بجلی کی رفتار ہے۔ آسمانی بجلی کی رفتار کیا ہے؟ کہ جب وہ چمکتی ہے نا، مشرق میں اگر وہ روشنی اور اس کا وہ چمک نمودار ہوتی ہے تو وہ اتنی تیزی سے مشرق سے مغرب اور پھر واپس وہ مغرب سے مشرق تک وہ شعلہ واپس آ جاتا ہے، اور آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ شرق سے غرب، جنوب سے شمال، وہ اتنی تیزی سے وہ بجلی کی ایسے لکیر چمکتی ہے اور پورے افق کو بلکہ پورے زمین کو روشن کر دیتا، ایسے جیسے سورج نکل آیا، اور پھر وہ جہاں سے وہ چمک پیدا ہوئی وہاں سے آگے جا کر پھر واپس اپنے اس مرکز پر وہ روشنی واپس آ جاتی ہے، اور دیر کتنی لگتی ہے؟ جتنی دیر میں آپ آنکھ جھپکتے ہیں۔ یہ ہے برق۔ یہ کیا ہے؟ برق۔ عربی زبان کا، عربی لغت کا اصول ہے، جو اہل زبان ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عربی زبان کے اگر کسی لفظ کے معنی میں آپ نے تیزی پیدا کرنی ہو نا، معنی میں شدت پیدا کرنی ہو، اس کے معنی کے اندر آپ نے مبالغہ کرنا ہو، اس کو عربی میں مبالغہ کہتے ہیں، کہ کسی لفظ کا ایک معنی ہے اور اس معنی میں آپ نے مبالغہ کرنا ہے تو ایک آدھے لفظ کا بیچ میں اضافہ کر دیتے ہیں تو معنی میں تیزی آ جاتی ہے، معنی میں شدت آ جاتی ہے، معنی میں مبالغہ آ جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کا نام ہے غافر،
کیا نام ہے؟ غافر۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ غافر اللہ کا نام ہے۔ غافر کا معنی بخشنے والا، بخشنے والا۔ اب ہم نے اس لفظ کے اندر نا مبالغہ پیدا کرنا ہے، شدت، سختی، تیزی پیدا کرنی ہے، تو ہم اس میں تھوڑا سا لفظوں میں رد و بدل کرتے، تھوڑا اضافہ کرتے ہیں، اور غافر سے ہم نے بنا دیا غفار۔ کیا بنا دیا؟ لفظ وہی تھا غافر، اس لفظ کو ہم نے ایک دو لفظ اور بیچ میں ڈال کر کیا بنا دیا؟ اب اس کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ۔ یا ایک اور ہے کہ غافر سے ہم نے بنا دیا غفور۔ غافر بھی اللہ کا نام ہے، معنی بخشنے والا۔ غفار بھی اللہ کا نام ہے، معنی بہت بخشنے والا۔ غفور بھی اللہ کا نام ہے، معنی سب کو بخشنے والا۔ تو ایک لفظ کے اندر اگر شدت یا بڑھوتری یا مبالغہ پیدا کرنا ہو تو اس میں لفظ کا اضافہ کر کے وہ ایسے اس میں مبالغہ بن جاتا ہے۔ تو اب آئیے، 3 حرف تھے، برق، اس کی رفتار کتنی زیادہ ہے آپ سمجھ گئے۔ اب ہم نے اس کی رفتار میں اور تیزی پیدا کرنی ہے، رفتار کو اور زیادہ کرنا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ، یہ بولیں گے نا اردو میں، اور عربی میں کہیں گے براق۔ کیا بولیں گے؟ برق، بجلی، براق، جس کی رفتار برق سے بھی زیادہ، برق سے بھی زیادہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس سواری پر اللہ کے محبوب سوار ہو کر معراج کا سفر کر رہے ہیں، اس کی رفتار یہ ہے کہ وہ برق نہیں بلکہ براق ہے، تو آپ بتاؤ ذرا زمین سے آسمان تک کتنے دن یا کتنے گھنٹے لگے ہوں گے؟ بولو بولو۔ ہاں؟ میرے خیال میں آپ کا سیکنڈ کا لفظ بھی بڑا ہے، اگر آپ مائکرو سیکنڈ کا لفظ بولیں یہ بھی بڑا ہے۔ اس لیے تو بعض لکھنے والے، اچھا عوام لوگ بات اور سمجھتے ہیں، لکھنے والے کا مقصد اور ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وقت تھم گیا تھا، لکھنے والے کیا لکھتے ہیں کہ وقت تھم گیا تھا۔ یہ وقت کے تھم جانے کا عوام تو یہ مقصد سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز جو جہاں تھی وہاں رک گئی تھی، سورج اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، چاند اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، سارے تارے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، جی پانی بہتے ہوئے اپنی جگہ رک گئے۔ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں، وقت کے تھم جانے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وقت کے تھم جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وقت اپنی رفتار کو اس کے برابر نہ لا سکا، وقت پیچھے رہ گیا اور اس کی رفتار وقت سے بھی زیادہ تھی۔ اس کو کہتے ہیں وقت تھم گیا۔ اب یہ سوال، اجی راتوں رات کیسے آپ سفر کر کے آ گئے؟ تو لگ گیا پتہ کیسے آ گئے؟ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں کراچی سے ہو کے آیا ہوں 8 گھنٹے کے اندر اندر، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں جہاز کی رفتار معلوم ہے، بندہ ہو کے آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو براق کی رفتار کا علم ہو جائے اور پتہ چل جائے تو پھر کوئی سوال رہا کہ حضور کیسے راتوں رات ہو کے آ گئے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو خیر میں یہ دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی کہ محققین نے ایک لفظ لکھا ہے
ہمیں سمجھانے کے لیے. وہ لفظ ہے اعیاہما، 7 حرفوں کا مجموعہ ہے. الف عین یا، الف ہا میم اور الف، یہ 7 حرفوں کا مجموعہ ایک لفظ ہے اعیاہما. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 2-3 مطلب چھپے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک ترتیب جمع کر دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پر گئے تھے تو ہر آسمان پر اللہ کے کسی نہ کسی پیغمبر نے حضور کا استقبال کیا. آگے سے انہوں نے حضور کا استقبال کیا، مرحبا 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 بالنبی الصالح، مرحبا بالاخ الصالح. اور کسی نے کہا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا بابن الصالح. یہ انبیاء استقبال کر رہے ہیں. تو پہلے آسمان پر استقبال کیا جناب حضرت آدم علیہ السلام نے، جناب حضرت. دوسرے آسمان پر استقبال کیا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. تیسرے آسمان پر استقبال کیا جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے. چوتھے آسمان پر استقبال کیا جناب حضرت ادریس علیہ السلام نے. پانچویں آسمان پر استقبال کرنے والے جناب حضرت ہارون علیہ السلام. اور چھٹے آسمان پر استقبال کرنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام. اور 7ویں آسمان پر استقبال کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے. الف آدم، عین عیسیٰ، یہ یوسف، الف ادریس، ہا ہارون، میم موسیٰ، اور آخر میں پھر الف ابراہیم. اعیاہما. ترتیب سمجھ آ گئی؟ یہ علمی نکتے ہم اہل علم اہل فضل کو سناتے ہیں، آپ کو بھی سنا رہے ہیں ماشاءاللہ. مشکل باتیں ہوتی لیکن ہمیں اللہ نے سمجھانے کا ملکہ دیا ہے، شکر اللہ. تو اتنی بات سمجھ آ گئی. اب اس لفظ کا معنی سمجھو. یہ تو الفاظ کی ترتیب تھی جس میں 7 آسمانوں کی ملاقاتوں کی ترتیب جمع کریں. اب اس لفظ کا معنی سمجھو. اعیاہما، ایک شخص نے دونوں کو تھکا دیا. لفظ کا معنی کیا؟ ایک شخص نے دونوں کو تھکا دیا. یعنی 3 لوگ جا رہے تھے سفر پر، 3 لوگ سفر پر جا رہے تھے. چلتے 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 سفر اتنا لمبا اور اتنا بڑا کہ ایک شخص نے دونوں کو تھکا دیا. تو میں نے بتایا کہ معراج کے سفر میں نبی علیہ السلام کے 2 ہم سفر تھے. ایک جناب جبریل علیہ السلام اور دوسرا براق آپ کا ہم سفر تھا. یہ 3 اکٹھے سفر پر شروع ہوئے. مکہ شریف سے مسجد حرام سے سفر شروع کیا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پھر مسجد اقصی سے دوسرا سفر شروع کیا. تو چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے؟ عند سدرۃ المنتہی. سدرۃ المنتہا پہ جا پہنچے. یہ 3 لوگ اکٹھے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے. جناب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آپ کی سواری براق تھی جس پر سوار ہیں، اور تیسرا ہم سفر آپ کا وہ جناب جبریل. یہ تینوں اکٹھے جا رہے تھے. لیکن علماء نے لکھا کہ اس سفر میں 3 لوگ چلنے شروع ہوئے. چلتے 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 سفر اتنا بڑا، اتنا لمبا، اتنا بلند اور اتنا وسیع سفر ہے کہ اس ایک شخص نے اپنے دونوں ہم سفر ساتھیوں کو تھکا دیا. سدرہ پر جا کے دونوں تھک گئے. سدرہ پر جا کے دونوں. براق نے کہا جی بس بس میری ڈیوٹی یہاں تک تھی.
میں نے آپ کو یہاں تک بس لانا تھا، یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا، اب آگے اگر سفر ہے تو پھر آپ کا الگ انتظام ہوگا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا، محبوب پاک مجھے بھی یہیں تک آنے کی اجازت ہے۔ میں وہاں سے چلا اور میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، سدرہ تک میں جا سکتا تھا، بس سدرہ آ گیا، اب اس سے آگے میرا بھی جانا نہیں ہوگا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فارسی زبان میں شعر کہا ہے کہ جبریل نے اس وقت یہ کہا، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر کو پرواز کرنے کی کوشش کروں گا، رب ذوالجلال کے انوارات اور تجلیات مجھے جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، بس یہاں تک میں نے آنا تھا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے علماء نے یہ لفظ لکھا، اعیاہما، ساتوں آسمانوں پر سفر ہوتا رہا، اور یہ پیغمبر آپ کا استقبال کرتے کرتے جب آپ سدرہ تک پہنچے، ابھی سفر باقی ہے اور دونوں ہم سفر تھک گئے ہیں، دونوں ہم سفر تھک گئے۔ اب آگے آپ نے جانا ہے، آگے کیسے جانا ہے؟ احادیث میں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب اور اوپر آؤ، جی کیسے؟ تو اوپر سے اللہ جل جلالہ نے اوپر سے ایک رف کو نیچے لٹکایا، عربی میں اس کو کہتے ہیں رف۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں لفٹ۔ کیا؟ اوپر سے اللہ نے نیچے لٹکا دی، جی اس پہ بیٹھ جاؤ، یہ آپ کو اوپر لے جائے گی۔ تو اوپر کا سفر جو ہے، پتہ کتنا سفر ہے بھائی؟ جتنا یہاں سے سدرہ کا ہے، سدرہ سے اوپر کا اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو کہتے وراء الورا، اوپر اوپر اور اوپر اور اوپر۔ اب سفر کرتے 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 رف کے اوپر جا رہے، رف اوپر جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ احادیث، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، احادیث میں ہے ایک مقام ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی تنہائی محسوس ہوئی، اکیلے، تنہائی۔ یہ ایک طبی چیز ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو نبی کی شان کے خلاف بات کرے، ایک طبی چیز ہے، آدمی تنہائی میں بعض دفعہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ آپ کو تھوڑی سی تنہائی محسوس ہوئی، تنہائی میں کوئی دل لگانے والا ہونا چاہیے، تنہائی میں کوئی مانوس ہونا چاہیے، کوئی انیس ہونا چاہیے، کوئی دل لگانے والا ہونا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے، یہ میں عرض کر رہا تھا، اب آ جائیں آپ میری بات پر کہ ابو بکر صدیق کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے، جب رف کا سفر جاری تھا اور بلندیوں پر بلندیاں، بلندیوں پر بلندیاں سفر جاری ہے، جب میں وراء الورا پہنچا مجھے تنہائی محسوس ہوئی، اور مجھے یاد آیا کہ اس سفر میں بھی کوئی انیس ہونا چاہیے، کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔ تو اس وقت مجھے ابو بکر صدیق کی آواز آئی، السلام علیکم۔ کس کی آواز آئی؟ میں ایسے بناوٹی باتیں نہیں کر رہا، کس کی آواز آئی؟ ابو بکر صدیق کی آواز آئی، السلام علیکم۔ میں نے پوچھا، یا اللہ، ابو بکر صدیق کو تو مکے میں چھوڑ کر آیا ہوں، اس کی آواز یہاں میں کیسے سن رہا ہوں؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، آپ کو اگر فرشتہ دوسری آواز میں سلام کہتا، آپ کو مانوسیت نہ ہوتی، آپ کا دل نہ لگتا۔ ہم نے فرشتے کو حکم دیا، ابو بکر کی آواز بنا اور میرے محبوب کو سلام کر۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کو کہا ابو بکر کی آواز بنا اور میرے محبوب کو سلام کر، کیونکہ میرے محبوب کا جب دل نہ لگے تو ابو بکر کی آواز
ہے تو آواز آئی قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ. یہ ابو بکر صدیق کا لہجہ ہے، ابو بکر صدیق کا آواز ہے. ابو بکر صدیق کے لہجے میں فرشتہ بول رہا ہے، کہتا ہے قف یا محمد، اے محمد یہاں پر ٹھہر جاؤ. ان ربک یصلی علیک، آپ کا رب آپ پر مہربان ہو رہا ہے، آپ کا رب آپ پر رحمت نازل فرما رہا ہے. تو یہ آواز، لہجہ کس کا تھا؟ آواز کس کی تھی؟ تو ابو بکر کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے. سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. ایک دفعہ نعرہ لگا جناب سیدنا صدیق اکبر، کہو زندہ باد، جناب سیدنا صدیق اکبر، زور سے کہو. کتنا بلند مرتبہ اور مقام ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے بیان میں سنتیں ادا فرمانے.